بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے یا بحث کریں گے کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا مفہوم مطلب اقبال کی نظر میں کیا تھا۔ کیا وہ اس کا اپنا ایوالو کردہ ایجاد کردہ یہ تصور تھا یا یہ تصور اقبال نے کہیں سے اخذ کیا، اور تیسرا خودی ہے کیا اور اس کے مراحل کیا ہے۔ یعنی تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ نمبر 1، خودی کا مفہوم کیا ہے، خودی کا تصور اقبال نے کہاں سے حاصل کیا، اور خودی کے مراحل کون کون سے ہیں۔ تو خودی کا جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، خودی فارسی کا لفظ ہے، فارسی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیلف، انا، انانیت، میں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے میننگ تکبر، نخوت، غرور، خود پسندی کے ہوتے ہیں، جو کہ مذموم یا برے خیال کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ لفظ اتنا برا ہے تو پھر اقبال نے اسے کیوں اپنے فلسفے میں اس کو جگہ دی، بلکہ اپنے پوری شاعری اور پوری فلسفے کی بنیاد اسی لفظ پہ عمارت پوری کھڑی کی، اور ان کی پوری شاعری اس کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ دراصل اس لفظ کے دو معنی ہیں، یعنی کہ دو طرح کے مفاہیم ہیں۔ پہلا وہی کبر، نخوت، تکبر، بڑائی، انانیت، انا وغیرہ وغیرہ، یہ مضموم معنی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور وہ بڑا مستحسن اور اچھا ہے، جس کا مطلب ہے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے اللہ کو پہچاننا۔ جب انسان خالق اور مخلوق کے مرتبے کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ ان حدود و قیود کا بھی پابند ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کر رکھی ہیں۔ وہ اخلاقی اقدار کا بھی پابند ہو جاتا ہے، جبکہ اول ذکر معنی میں وہ کسی حدود و قیود کا، کسی اخلاقی قدروں کا کوئی پابند نظر نہیں آتا۔ تو اقبال نے خود ایک اقبال نامہ میں ان کا خط موجود ہے، اور اسرار خودی کا جو دیباچہ انہوں نے لکھا تو اس میں بھی انہوں نے تحریر فرمایا کہ میرے اس لفظ کا، فلسفے کا مطلب من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی اساس اور بنیاد پہ قائم ہے۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس لحاظ سے اس کا مطلب اور اس تصور کا مفہوم یہ ہوا کہ اس میں ندرت بھی ہے، جدت بھی ہے، خود شناسی بھی ہے، خدا شناسی بھی ہے، اس میں معرفت الہی بھی ہے، اور اس میں تمام شرعی احکامات کے تصورات کی پابندی بھی ہے۔ لہٰذا یہ فلسفہ جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا، اور اس فلسفے کی دھوم اقصائے عالم میں گونجی، صرف پاکستان موجودہ یا برصغیر پاک و ہند نہیں، بلکہ پورے اطراف و اکناف عالم، چاہے وہ یورپ ہے یا ایشیا ہے، بڑی دھوم اس کی مچی۔ اور علامہ اقبال کی اولین شائع کردہ کتاب اسرار خودی، اور پھر اس کا تتمہ علامہ اقبال نے پھر دوسرا تصنیف کیا اور اس کو شائع کیا، رموز بے خودی، اور یہ دونوں کتابیں ایک ہی جلد میں اسرار رموز کے نام سے آتی ہیں۔ اسرار خودی 1915 میں شائع ہوئی، اور رموز بے خودی
1918 میں شائع ہوئی۔ اسرار خودی شائع ہونے کے بعد جہاں علامہ اقبال کو بڑی تعریف و توصیف ملی، وہاں بے پناہ تنقید کا نشانہ بھی علامہ اقبال کو بننا پڑا، اور بہت سے نقادین نے اور تنقید نگاروں نے علامہ اقبال پہ تنقید کے نشتر چلائے، اور بعض علماء نے تو کفر کے فتوے تک لگا دیے۔ لیکن علامہ اقبال آگے بڑھتے رہے، اور پھر اسی کے جواب میں ان کو رموز بے خودی لکھنا پڑی۔ اب یہ بے خودی سے مراد یہ ہے اجتماعی خودی، یعنی ایک انفرادی خودی اور دوسری اجتماعی خودی۔ جب انسان اپنی اجتماعی ذات کو انفرادی ذات کو پہچان لیتا ہے تو وہ انفرادی خودی ہوتی ہے، اور جب معاشرے کے تمام انسان اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اور اس راستے پہ گامزن ہوتے ہیں، تو پھر وہ اجتماعی خودی بن جاتی ہے، اور اقبال اجتماعیت کا علمبردار ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ افراد سے اقوام بنتی ہیں، یہ اقبال کا کہنا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو فرد کی اپنی بھی ایک حقیقت ہے، اور وہی فرد جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ملت بن جاتی ہے، اور وہ فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ بھی ہے، اور ملت جو ہے وہ ایک اجتماعی شان رکھتی ہے۔ یہاں تک جو تصور ہے خودی کا، وہ میرے خیال میں وہ واضح ہو چکا ہے اور ہو جانا چاہیے۔ اب ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف مڑتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ تصور کہاں سے اخذ کیا۔ اس پہ بھی تنقید نگاروں نے اور ماہرین اقبالیات نے سینکڑوں کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سینٹ تھامس سے یہ فلسفہ لیا، کوئی ہیگل کا نام لیتا ہے، کوئی نیٹشے کا، کوئی فشٹے کا، اور سب سے زیادہ نیٹشے جو جرمن مفکر تھا، نیٹشے نے ہی ایک فلسفہ پیش کیا جو سپرمین کا فلسفہ تھا، اور وہ کم و بیش یہی فلسفہ خودی تھا، جبکہ اقبال نے انسان کامل کا نظریہ پیش کیا ہے۔ تو بے شمار ماہرین اقبالیات اور تنقید نگاروں نے کہا کہ اقبال نے یہ فلسفہ نیٹشے سے اخذ کیا ہے، اور اسی کو ایک اسلامی ٹچ دے کے ایک اسلامی نظریہ بنا دیا ہے۔ کچھ ماہرین اقبالیات کہتے ہیں کہ نیٹشے سے زیادہ اقبال فشٹے سے متاثر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے ان تمام مفکرین کو پڑھا تو ضرور ہے، لیکن یہ نظریہ خالصتاً صوفیاء کرام سے اور اسلامی کتب سے اور اسلامی زعماء سے اور اسلامی مفکرین سے علامہ اقبال نے حاصل کیا۔ اسرار خودی لکھنے کے بعد جب پروفیسر نکلسن اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ و تشریح لکھ رہے تھے، تو علامہ اقبال نے پروفیسر نکلسن کو ایک خط لکھا اور اس بارے میں آگاہ کیا کہ بعض تنقید نگاروں نے، یہ اقبال فرما رہے ہیں کہ بعض تنقید نگاروں نے میرے انسان کامل اور نیٹشے کے سپرمین کے سطحی تشابہ میں دھوکہ کھایا ہے، اور میرے انسان کامل کو نیٹشے کا سپرمین تصور کر لیا ہے۔ یہ ایکچوئل لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن بالکل یہی روح ہے ان الفاظ کی۔ تو جو مماثلت اقبال فرماتے ہیں میرے سپرمین، میرے انسان کامل میں اور نیٹشے کے سپرمین میں ہے، اس سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے آج سے قریباً 20 سال پہلے
اسلام کے متصوفانہ عقائد سے پہ گفتگو کرنا شروع کی، جبکہ اس وقت نہ تو نیٹشے کی کتابیں میری نظروں سے گزری تھیں، نہ اس کی شہرت کا غلغلہ میرے کانوں تک پہنچا تھا. یعنی میں نے نہ نیٹشے کا نام سنا تھا، نہ اس کا کام دیکھا تھا. تو میں تو اس وقت سے جو انسان کامل ہے، جس کا تصوف میں تذکرہ ہے، اس پہ لکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں. تو 15 میں یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال زندہ رود میں لکھتی ہیں کہ اسرار خودی علامہ اقبال نے 1911 سے لکھنا شروع کی، جو کہ 1915 میں پبلش ہو گئی. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اقبال کے اس خط جو انہوں نے پروفیسر نکلسن کو لکھا، اس کے مطابق اقبال اس کام پہ 1890 کے بعد سے یہ کام کر رہے ہیں، یا اس فلسفے پہ وہ غور و فکر کر رہے تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اقبال نے یہ فلسفہ خالصتاً اسلامی فلسفہ ہے، اور صوفیہ کرام سے اور اسلامی مفکرین سے اخذ کیا ہے، نہ کہ مغربی مفکرین سے. اب اس کے مراحل، یہ فلسفہ ہے کیا اور اس کے مراحل کیا ہیں، اور اس کا پس منظر کیا ہے. پس منظر کی ہم اگر بات کریں تو جو یہ دور جس میں اقبال اس دنیا میں تشریف لائے اور اقبال عالم شباب کو پہنچے، اس وقت مسلمانان عالم بالخصوص اور مسلمانان ہندوستان بالعموم فرانسیسی سامراج، اطالوی سامراج، پرتگیزی سامراج اور برطانوی سامراج کے مغلوب و محکوم تھے. وہ مصر ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، اس میں برصغیر پاک و ہند ہو، وسط ایشیا ہو، یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں مختلف مغربی ممالک کی کالونیاں بنے ہوئے تھے. اور جو مسلمانوں کا ایک شاندار تابناک ماضی تھا، چاہے وہ برصغیر پاک و ہند میں تھا، یا خلافت عثمانیہ تھی، یا اس سے پہلے خلافت عباسیہ تھی، یا مصر کی فاطمی خلافت تھی، جو ایک زبردست تابناک اس مسلمانوں کا ایک عروج کا زمانہ تھا، وہ بالکل اس کے برعکس زبوں حالی اور غلامی کا شکار تھے. اور اقبال کو یہ بات بہت کرتی تھی کہ مسلمان کو کیا ہوا، اور پوری دنیا میں مسلمان اتنے مغلوب، مقہور اور مجبور کیوں ہیں. اور اس سے زیادہ جب علامہ اقبال نے بار اطلاع کرنے اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یورپ کا دورہ کیا، جس میں جرمنی اور برطانیہ بالخصوص قابل ذکر ہیں. 1905 سے لے کے 1908 تک 3 سال انہوں نے یورپ میں گزارے، اور اپنا پی ایچ ڈی فلسفہ میں پی ایچ ڈی اور بار اطلاع کی ڈگری میونخ سے، یعنی جرمنی سے، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی جرمنی سے، جبکہ بار اطلاع کی ڈگری انہوں نے کیمبرج سے، برطانیہ سے حاصل کی. تو وہاں جب انہوں نے کتابوں کا برگردانی کی اور ریسرچ کی، جس کا تذکرہ وہ باغرہ میں بھی کرتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ ہم کیا تھے اور کہاں پہنچ گئے. ہم علم کے بھی آفتاب و ماہتاب تھے، اور ہم مرد میدان بھی تھے، اور غازی بھی تھے، اور حکمران بھی تھے. سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، سب میں ہم باکمال تھے، لیکن آج تمام شعبہ جات میں ہم پیچھے ہیں. اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں تو حتیٰ کہ سرکاری ملازمتوں کے دروازے بھی مسلمانوں پر بند کر دیے گئے، اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، ان پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، وہ بالکل پسماندہ رہ گئے. تو اقبال نے جھنجھوڑا مسلمانوں کو، اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے انہیں کہا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، تم کیا تھے اور کیا ہو گئے. اور اس سلسلے میں یہ جو خودی ہے، اس کا درس دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو
خلیفہ اللہ علی الارض بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں نائب حق تر جہاں بودن خوش است، بر عناصر حکمراں بودن خوش است۔ اللہ کا نائب ہونا بہت اعلیٰ بات ہے، اور ان عناصر اربع آگ، ہوا، پانی، مٹی پہ حکمرانی کرنا بہت اعلیٰ بات ہے۔ یعنی جو اللہ کا نائب ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، لیکن عناصر اربع کا حکمران ہے۔ اس کا ہوا پہ بھی حکم چلتا ہے، آگ پہ بھی حکم چلتا ہے، پانی پہ بھی حکم چلتا ہے، مٹی پہ بھی حکم چلتا ہے۔ تو ایسی برگزیدہ ہستی اور کیا ہو گیا ہے۔ اسی لیے وہ انسان کامل، وہ انسان کامل جس کا تذکرہ اقبال بار بار کرتا ہے، وہی ہے جو نائب اللہ خدا ہے، نائب حق تعالی ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو اللہ کا خلیفہ، جسے اللہ نے خود تخلیق کیا۔ تو اسی اسرار خودی میں، اسی اسرار رموز میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے 3 مراحل ہیں، پہلا اطاعت، دوسرا نیابت، دوسرا ضبط نفس، اور تیسرا نیابت الہی۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ یہ مراحل ہیں، یہ خودی کے 3 مرحلے ہیں جو اقبال بیان کرتا ہے، جو اس نے بالکل اسلام سے اخذ کیے ہیں، قرآن سے اخذ کیے ہیں، حدیث سے اخذ کیے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اطاعت الہی۔ جو میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اور اس کی عملی تفسیر ہمیں ملتی ہے حدیث میں اور سنت میں، اس کو من نوان تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ جب انسان اطاعت الہی کے مرتبہ جلیلہ پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ کون سا آتا ہے؟ ضبط نفس کا آتا ہے۔ وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے انسانی خواہشات کا، نفس کا، اور احکام الہی پہ عمل کرنے کا، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں یہاں ضبط نفس کرنا، یہاں نفس کی بات نہیں ماننی، انسانی خواہشات کو رونت دینا ہے، کچل دینا ہے۔ کون سی انسانی خواہشات؟ جو آپ کو بغاوت پہ اکساتی ہیں، جو شرعی حدود سے باہر نکلنے پہ آپ کو اکساتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کروانے پہ اکساتی ہیں، ان نفسانی خواہشات پہ قابو پانا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو ضبط نفس کرنا ہے۔ جب انسان ضبط نفس کے پہ وہ یہ مرحلہ بھی طے کر لیتا ہے تو وہ انسان کامل بن جاتا ہے۔ وہی انسان جو ہے وہ خلیفۃ علی الارض ہے، وہی انسان کامل ہے، وہی اللہ کا نائب ہے۔ اور پھر اقبال ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں، اس کا استقبال ان الفاظ میں کرتے ہیں اسرار خودی میں: اے سوار اشاب دوراں بیا، اے فروغ دیدہ امکان بیا، اے زمانے کے گھوڑے کے سوار آجا، اے میری آنکھوں کے نور آجا، در سواد دیدہ آباد چھو، میری آنکھوں کے اندر تو سما جا۔ اس انداز میں اقبال اس انسان کامل کا استقبال کرتا ہے، اور اقبال فرماتے ہیں کہ یہ خودی جو ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا مٹا دے، اتنا ضم کر دے کہ اللہ کی رضا تیری رضا ہو جائے، اور تیری رضا اللہ کی رضا ہو جائے۔ اور کوئی بھی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھے تو تجھ سے پہلے پوچھے کہ میں کیا لکھوں۔ مطلب یہ کہ تو اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں اتنا ڈال دے اور اتنا اس میں مٹا دے کہ اللہ کی رضا تیری رضا ہو جائے اور تیری رضا اللہ کی رضا ہو جائے۔ عجب ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اقبال فرماتے ہیں مرد مومن سے: ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو تقدیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کیوں کرتا ہے؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں بن جاتا؟ اللہ کی تقدیر کیسے بنے گا؟ جب اپنے آپ کو رضائے الہی میں مٹا دے گا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق کما حق کو ہو اس پہ عمل کرے گا، اور اس کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی کا جو پوشیدہ راز ہے وہ لا الہ الا اللہ میں مضمر ہے، وہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ
خودی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، خودی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، اسی سے خودی کو آپ ملتی ہے، اسی سے خودی کو دھار ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک تلوار ہے خودی، اور اس کی دھار کہاں سے ہے؟ خودی ہے تیغ، خودی تلوار ہے، فساں لا الہ الا اللہ، تو اس کو دھار کہاں سے مل رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اگر وہ غیر کے آگے جھکتا ہے تو وہ خودی جو ہے وہ تو مشرک ہو جائے گی، وہ ملحد ہو جائے گی، وہ پھر نفس کے تابع ہو جائے گی، پھر وہ بھٹک جائے گی، وہ تو نقشے والی خودی ہوگی، وہ کسی اور کی خودی ہوگی، وہ مسلمان کی مومن کی خودی نہیں ہو سکتی۔ مرد مومن کی خودی وہی ہے جو احکام الہی کے تابع ہے، احکام الہی کے پابند ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا میں نے نیٹشل مختصراً یہ فلسفہ بیان کیا، جو کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں تو کام آ سکتا ہے، لیکن اس کی ایک مفصل ویڈیو انشاءاللہ میں اور بناؤں گا، جو کہ ایم فل، پی ایچ ڈی یا ایم اے اردو، ایم اے فارسی کرنے والے جو طلباء ہوں گے، جو اسکالرز ہوں گے، ان کے یقیناً کام آئے گی۔ تو ما علینا الا البلاغ۔ اور اگر آپ کے کوئی کسی قسم کے اس بارے میں سوالات ہوں، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو کمنٹس میں آپ سوال کریں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔